نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال اور سیرت کے سلسلے میں آج تیسرا درس ہے۔ پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ نرمی وہ اعلیٰ اخلاقی صفت ہے کہ جس پر ایک اچھے معاشرے کا ڈھانچہ قائم ہو سکتا ہے۔ نرمی، صبر اور تحمل کے بغیر ایک اچھے معاشرے کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اس لیے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے وہ چیز عیب دار ہو جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ اور آپ نے فرمایا من یحرم الرفق فقد یحرم الخیر کلہ، او کما قال علیہ السلام۔ جو آدمی نرمی سے محروم ہو، جس کے اندر سے نرمی نکل جائے، صبر اور تحمل نکل جائے، تو وہ آدمی خیر کی تمام باتوں سے، خیر کی تمام صفات سے اور خیر کی تمام چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اخلاقی جتنی صفات ہے اور خیر کی جتنی صفات ہے اور خیر کی جتنی باتیں ہیں، کام ہیں، اس کے بھی دار و مدار نرمی، صبر اور تحمل پر ہے۔ یہ وہ صفت ہے کہ اللہ عز و جل نے تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ دو صفات، ایک علم اور ایک حلم۔ اللہ عز و جل نے یہ دونوں صفات آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر اس کو رحمت قرار دیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ عز و جل نے نرمی اپنے محبوب کو عطا فرمائی، یہ اعلیٰ صفت سے آپ کو نوازا، اور نوازنے کے بعد پھر اس صفت کو رحمت قرار دیا، اور اسی صفت کا یہ تقاضا ہوا، یہ تاثیر ہوئی کہ دور دراز سے لوگ آپ کی طرف آتے اور کسی بھی غرض سے آتے۔ تاریخ میں بے شمار واقعات ہے، کوئی آپ سے حسد کر کے آیا، کوئی منصوبہ بنا کر آیا، لیکن جب آپ کی مجلس میں پہنچا، آپ کی گفتگو سنی، آپ کے رویے کو دیکھا، آپ کے روش سے آشنا ہوئے اور آپ کی نرمی سے متاثر ہوئے، تو دل صاف ہوا اور کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور مکہ میں 13 سالہ زندگی، جو ابتلا کا دور تھا، مشرکین مکہ اور سرداران مکہ کی پوری کوشش رہی کہ کوئی باہر کا آدمی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے، کوئی آپ کی مجلس میں نہ پہنچ سکے۔ راستوں میں بندے بٹھا دیتے تھے، خصوصاً کوئی حج کا موقع ہوتا یا کوئی اور موقع ہوتا اور کوئی قافلہ آتا، تو ان کی پوری کوشش ہوتی کہ کوئی قافلے کا فرد، کوئی آدمی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کرے، اس لیے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو اس قدر نرمی سے نوازا ہے، اخلاق سے نوازا ہے، صبر و تحمل سے نوازا ہے کہ جو ایک مرتبہ آپ کی گفتگو سن لیتا ہے، آپ کی مجلس میں آ جاتا ہے، آپ کے رویے اور روش سے واقف ہو جاتا ہے، پھر وہ واپس نہیں جاتا۔ اور پوری تاریخ میں اور سیرت میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کوئی آدمی آپ کا بنا ہو پھر آپ سے دور بھاگو۔ جب آپ نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں سمامہ کے گورنر، ایک علاقے کے گورنر تھے، وہ گرفتار ہوئے اور صحابہ نے اس کو پکڑ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور ستون سے باندھ دیا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میری طرف دیکھو، تو امامہ نے کہا میں آپ کی طرف دیکھنا نہیں، میں آپ کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں، آپ کی گفتگو بھی نہیں سننا چاہتا ہوں۔ بہت ساری گفتگو ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ، جانے دو اس کو۔ جب وہ واپس جانے لگا تو کہتے ہیں کہ جس رفتار سے وہ واپس جا رہا تھا، اور جب آقا کی گفتگو یاد آئی، آپ کا رویہ یاد آیا اور آپ کا یہ سلوک یاد آیا، آپ کی نرمی یاد آئی،
تو اس سے کئی گنا سپیڈ سے اور تیزی سے واپس آئے اور فرمائے یا رسول اللہ مجھے مسلمان کر دے، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ کے نرمی کی تاثیر تھی، اور اللہ عز و جل نے آپ کو اس قدر نرمی سے نوازا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال تک حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، بچے آئے تھے، 10 سال میں آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھے کیوں نہیں کہا، کیوں یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، اور بہت سارے کام مجھ سے خراب ہو جاتے تھے، یہ بھی نہیں پوچھا آقا نے کہ یہ کام کیوں خراب ہوئے، اف تک 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں کہا۔ یہ وہ اعلیٰ صفت ہے انبیاء کی، یہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ صفت ہے کہ جب بڑے کے ساتھ معاملہ ہو، صاحب اقتدار کے ساتھ معاملہ ہو، صاحب عہدے کے ساتھ معاملہ ہو، اور جہاں جہاں مفاد وابستہ ہو وہاں معاملہ ہو تو بڑی شائستگی سے پیش آئے، بڑی نرمی سے پیش آئے، بڑی اخلاق سے پیش آئے۔ اور جب معاملہ اپنے ماتحتوں سے ہو، ملازموں سے ہو، تو پھر ہماری نرمی ختم ہو جائے، ہمارا رویہ تبدیل ہو جائے اور ہماری اس صفت میں فرق آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ نبوی صفت نہیں ہے نرمی کی، یہ اعلیٰ درجے کی منافقت ہے کہ بڑوں کے سامنے ہمیں غصہ نہ آئے اور چھوٹوں پر غصہ آئے، بڑوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، شائستگی سے پیش آئے، صبر اور تحمل سے پیش آئے، اور ماتحتوں کے ساتھ ہمارا اور رویہ ہو، تو یہ نبوی صفت نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی منافقت ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات ہے، چاہے وہ نرمی ہے، اخلاق ہے، عفو ہے، درگزر ہے، معاف کرنا ہے، یہ ساری صفات ہمارے اندر آ جائیں۔ طاقت سے وہ کام نہیں ہوتا، طاقت سے وہ کام نہیں ہوتا جو کام ان صفات کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ 27 جنگیں لڑی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، 27 جنگیں، بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، اور جب آپ نے فاتح بن کر مکہ کی سرزمین میں یہ اعلان فرمایا کہ آج لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارا محاسبہ نہیں ہوگا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو سارے مسلمان ہو۔ 27 جنگیں لڑ کے وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب آپ نے ایک اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو سارے مسلمان ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ گفتگو جاری رہے گی اگلے درسوں میں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام ان صفات سے ہوگا، اخلاق سے ہوگا، کردار سے ہوگا، نرمی سے ہوگا، عفو اور درگزر سے ہوگا، وہ کام طاقت سے نہیں ہو سکتا۔ طاقت سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ زبردستی کسی کو زہر کر لیں، لیکن دل سے وہ آپ کو نہیں مانے گا۔ تو اللہ ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔